کامیابی اسی بندے کی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں نے بنگلہ بڑا بنا لیا، کاروبار بڑا ہو گیا، گاڑیاں زیادہ رکھ لیں، اچھا لباس پہن لیا، اچھی خوراک کھا رہا ہوں۔ ہاں، یہ ساری زندگی کی ضروریات ہیں، ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس سے کوئی پابندی نہیں، لیکن ساری تر توجہ جو ہے اپنی اس چیز کی طرف کر کے آخرت کی زندگی کو بندہ بھلا دے، یہ ناکامی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کو ترجیح دیے بغیر دین کو ترجیح دیا جاتا، دین کو ترجیح دے کے آخرت کی تیاری کی جاتی، لیکن اللہ پاک نے شکوہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ بس دنیا 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 دنیا، پیسہ پیسہ، مال مال، بس یہی رٹ لگا لیا ہے انسان نے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، زندگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ موت ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں۔ اور پھر موت نے آنا ہے، سنیے، موت نے آنا ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ موت نے آنا ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے جس کی حقیقت سے کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی خبر بھی کسی کو نہیں کہ کب آئے گی۔ جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، سوئے ہوئے آ جائے، بیٹھتے چلتے پھرتے آ جائے، کسی کو کیا خبر کہ جامعۃ الاحسان سے اس سال سند فراغت حاصل کرنے والا بچہ نوجوان حافظ شمس الدین 4 مہینے جس کو ہوگا یہ 6 مہینے نہ باپ کا منہ دیکھ پایا، نہ ماں کا منہ دیکھ پایا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 6 مہینے یا 4 مہینے کے عرصے میں ابا بھی بلاتا ہے کہ بیٹا آ جائیے، اماں بھی بلاتی ہے بیٹا آ جائیے، آپ کی منگنی کرنے لگے ہیں، آپ کی شادی کی ڈیٹ رکھنے لگے ہیں، آپ کے چچا کے گھر فلاں چیز دینے کے لیے جانا ہے، آ جائیے، ہاں ہاں ابو آ جاؤں گا، ہاں ہاں مما آ جاؤں گا، کرتے کرتے 4 مہینے 6 مہینے گزر گئے، نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکا، نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکا، نہ ماں بیٹے کو دیکھ سکی، نہ بیٹا ماں کو دیکھ سکا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کورنگی کے علاقے سے چل کے اورنگی کے علاقے میں جا کے اسی رمضان کی پہلی تراویح کی رات، پہلی رات تراویح سنا کے جب واپس پلٹنے لگتا ہے، اس کو کیا پتا کہ میری زندگی کی آخری شام آنے والی ہے، اس کو کیا خبر کہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے لگا ہے۔ ارے لوگوں، زندگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج موت کا چیلنج ہے، جس چیلنج سے کسی کو استثناء نہیں اور اس چیلنج کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ موت کس حالت میں آ جائے؟ اب نوجوان موٹر سائیکل سے روڈ پہ آیا ہے، ابھی موٹر سائیکل کو روڈ پہ لے کے نکلا ہی تھا، ٹرک کے ساتھ حادثہ ہوا، موقع پہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا اور شہادت پا کے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ان ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا جو اپنے بیٹے کی آمد کے انتظار میں رہ کے ان کی شادیوں کی خوشیوں کی تیاریوں میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہوں گے۔ اب عید کے بعد
بعد اس بچے کی شادی بھی طے پا چکی تھی، اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، لڑکی کے باپ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، لڑکی کے ماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے زندو یاد رکھو، کفا بالموت واعظا، مرنے والے کی موت ہم سب کے لیے نصیحت ہونی چاہیے۔ ہم بس ایک دن، 2 دن، 3 دن ہمیں موت یاد رہتی ہے، چوتھا دن گزرا سوگ بھی ختم، موت کی یاد بھی ختم، سوگ بھی ختم، یاد بھی ختم۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، او لوگو ایسی چیز کو یاد رکھو جو دنیا کی خواہشوں کو توڑ دینے والی ہے، دنیا کی خواہشات کو توڑ کے آخرت کو یاد کرا دینے والی چیز کو یاد رکھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ بچے سے بھی کہا جائے کہ آپ مرنا پسند کریں گے، وہ بھی کہے گا نہیں نہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں مرنا پسند کرو گے، میں بھی کہوں گا نہیں، آپ بھی کہیں گے نہیں۔ لیکن یہ چیلنج ہے، اس چیلنج کو آپ قبول کریں یا نہ کریں، اس چیلنج نے اپنا ریکارڈ قائم کر کے رہنا ہے، اور اس نے آ کر رہنا ہے۔ کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی خبر نہیں ہے۔ موقع پہ شہید ہو گیا، موقع پہ جان بحق۔ اب عید کے بعد شادی طے ہے، کیا گزرا ہوگا اس ماں کے دل پہ جو 6 مہینے سے اپنے لخت جگر کو بلا رہی ہے کہ بیٹا مل جاؤ، ملاقات کر کے جاؤ، ملاقات کر لو، ملاقات کر لو، بجائے اس کے کہ وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سند بھی گھر لے کے جاتا، جامعہ کی طرف سے سیاہ ستہ کا سیٹ دیا گیا وہ بھی گھر لے کے جاتا، عید کی خوشیاں بھی ساتھ سمیٹ کے جاتا۔ لیکن کیا خبر، دنیا کی سندیں دنیا میں رہ جائیں گی، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ کیا خبر کہ ایسے والدین کے ہاں جن کی شادی بھی طے پا چکی ہے، اسی دلہا کی ڈیڈ باڈی گھر پہنچے گی۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنی غفلتوں کو چھوڑنا ہوگا، آخرت کی فکر کرنی ہوگی، اور اس موت سے کسی کو استثناء نہیں، نہ نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی کتب ابدال کو، نہ کسی بڑے چھوٹے کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے۔ موت کسی کی مصروفیت کو نہیں دیکھتی، موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی، موت کسی کی مصروفیت کو نہیں دیکھتی، موت نہیں دیکھتی کہ ابھی ان بچوں کو ماں باپ کے سائے کی ضرورت ہے، موت نہیں دیکھتی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ماں کے سہارے کی ضرورت ہے، موت نہیں دیکھتی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، باپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم اگر موت نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا، 2019 اپریل کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی، میری بھابھی اس دنیا سے چل بسی، 7 یتیم بچے، 7 بچے چھوٹی عمر والے وہ بھی چھوڑ کے چل بسی ہے۔ آج 29 تاریخ ہے اپریل کی، اسی اپریل کی 27 تاریخ کو اس کی ڈیڈ باڈی دنیا سے اٹھا کے قبر کی زینت بنا دی گئی۔ بچے وہاں سے گزرتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سکول آ رہے، سکول جا رہے، ہر روز آتے جاتے ماں کی قبر کو جا کے لپٹ جاتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں اماں سب دکھائی دیتی ہے، ہماری ماں نظر نہیں آتی۔ سب نظر آتے ہیں، ماں نظر نہیں آتی، سب دکھائی دیتے ہیں۔ ہر عید پہ اللہ کی قسم، ہر عید پہ جب ہم وہاں جمع ہوتے ہیں یہی یادیں ہوتی ہیں، یہی رونا ہوتا ہے، لیکن کیا کسی کو کیا خبر
کہ اس میں اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے۔ چھوٹے معصوم بچے، 7 بچے، 6 بیٹیاں، 1 بیٹا، ماں چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ کس ماں کا دل کرتا ہے؟ وہ مجھے ایک دن کہنے لگے، ہم نے کہا چھوٹی بیٹیاں ہیں کام کرایا کرو۔ ماں کہنے لگی ابھی زندہ ہوں، بیٹیوں کو کام کے لیے کیسے کہوں، میری بیٹیوں کے ہاتھ میلے ہو جائیں گے۔ یہ ماں ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ بھی ہے کیا کہ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں دے اے موڑ دیجئے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اوے ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، باپ چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، ماں چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی، بھائی چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، بہن چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی، خاوند چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، بیوی چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی۔ اوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب نبی نہیں آئے گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ اوے ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، وہ کچھ پوچھیاں حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج موت کا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو قبول کر کے زندگی کو گزارنا ہوگا، اس چیلنج کو سمجھ کے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک طرف مومنوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، ایک طرف نمازیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، ایک طرف روزے داروں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف عالم کیا ہے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اوے بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، اوے روزہ نہ رکھنے والے الگ ہو جاؤ، اوے اللہ اکبر گنہگاروں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ ایھا المجرمون، اوے مجرموں تمہارا ان نمازیوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ، زکاتیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ اور ان نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وامتازوا وامتازوا، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تمہارا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ، تمہارا ٹھکانہ الگ، ان کا ٹھکانہ الگ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اب گنہگار بولنے لگے گا، گنہگار سے جب پوچھا جائے گا یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ زبان اگر غلط بیانی سے قائم، زبان اگر انسان کی غلط بیانی کرنے لگے گی، اللہ انسان کے زبان پہ تالے لگا دے گا، زبان کی گویائی ختم ہو جائے گی۔ زبان کی گویائی ختم ہونے کے بعد اب ہاتھ بھی بولنے لگ جائیں گے، کان بھی بولنے لگ جائیں گے، پاؤں بھی بولنے لگ جائیں گے، ٹانگیں اور لاتیں بھی بولنے لگ جائیں گی۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ اليوم نختم علی افواہہم
अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारी ज़बानों पे ताले लगा के तुम्हारे हाथों से पूछेंगे बताओ हाथों तुमने दुनिया में क्या किया था, बताओ टांगों तुमने दुनिया में क्या किया था। आज इन सारी चीज़ों पे ताले लगे हुए हैं, हाथ भी बोल रहे, ज़बान बंद है, पाँव बोल रहे, ज़बान बंद है, आंखें बोल रही, ज़बान बंद है, सारी चीज़ें बोल रही हैं। इंसान कहेगा हाय है क्या हो गया, हाथ तो तू तो नहीं बोलता था, पाँव तू नहीं बोलता था, आज कैसे बोल रहा है। वही आज़ा कहेंगे जिस अल्लाह ने ज़बान को गोयाई की ताकत दी थी, आज उसी अल्लाह ने ज़बान पे ताले लगा के इन आज़ा को बोलने की ताकत दे दी है। इंसान कहाँ तक छुपेगा, इंसान किस से छुपेगा। लोगों, मैं आपसे छुप सकता हूँ, आप मुझसे छुप सकते हो, बेटा बाप से छुप सकता है, बेटी माँ से छुप सकती है, शागिर्द उस्ताद से छुप सकता है, छोटा बड़े से छुप सकता है। लेकिन याद रखिए एक आसमान पे बैठे वाला हमारा रहमान भी है, हमारा खुदा भी है, हमारा रब भी है, जिसकी निगाहें इतनी तेज़ हैं, जिसकी निगाहें इतनी तेज़ हैं, वो अल हाई भी है, अल क़य्यूम भी है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन भी है वला नौम भी है, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ भी है, मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही का मिस्दाक़ भी है, और वो वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम का मिस्दाक़ भी है। वो सब कुछ को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। किसी इंसान का कोई अमल उससे छुपा नहीं, ढका नहीं, छुप नहीं सकता। लेकिन इंसान जो कुछ करता जाएगा, इंसान की हिस्ट्री तैयार हो रही है, इंसान की डायरी तैयार हो रही है। मैंने पहले भी यही कहा, एंड में भी यही कहूँगा। आइए नौजवानों, अपने बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो, सेहतमंदो बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो और ज़िंदगी को गनीमत समझो। मौत के आने से पहले ये मौत आ गई, उसके बाद फिर ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अगर बीमारी आ गई, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता फरमा दे, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। लेकिन जब एक दफ़ा बीमारी लग जाती है, वो अगर सही हुई, दूसरी लग गई, वो सही हुई, तीसरी लग गई, वो सही हुई, और बीमारियों का ढांचा बनता चला जा रहा है। दुनिया से भी रह जाता है, दुनिया से तो रहता ही रहता है, दीन से भी रह जाता है। न नमाज पढ़ने के लिए आ सकता है, न चलने की सकत रखता है, न उठने की सकत रखता है। जवानों, जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले बुढ़ो सेहत को गनीमत समझो, बीमारी से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो, मौत के आने से पहले अल्लाह ने ये लम्हात अदा फरमा दिए। आज 27वां रोज़ा ख़त्म होने को है, 28वीं शब है, 29वीं शब है, 30वीं शब मुमकिन है हो न हो। यही समझ लीजिए कि हो सकता है ये ज़िंदगी के हमारे आखिरी अय्याम हों, उसके बाद मालूम नहीं 29वीं शब भी आए या ना आए, 30वीं ज़िंदगी का हिस्सा बने या ना बने। उससे पहले हमारे ऐलान हो जाएँ, उससे पहले हमारी दुनिया से रुखसती हो जाए। इस रमज़ान के रुखसत होने से पहले अपने गुनाहों को माफ़ नहीं कराया, दुआएं कीजिए, अपने गुनाहों को माफ़ करा लीजिए, ना फरमानियों को छोड़ दीजिए, ना फरमानियों को छोड़ के या बाग़िय शर्रे अक्सर व या बाग़ियल खैर अक़बिल। और नेकी करने वाले और कर ले, गुनाह करने वाले अब गुनाह से तौबा ताइब हो जा। खुश नसीब है वो इंसान जिसने मुक़द्दस लम्हात को पा के अल्लाह से अपने गुनाहों के माफ़ियाँ उसने करवा ली। बदनसीब है वो इंसान जिसने मुक़द्दस लम्हात को पाया भी और पा के भी जो है ये ज़ाय कर बैठा। लम्हात गुजर गए, अब पछताए क्या हुवत। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैदान माशर लगा होगा, उस वक़्त जो है वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। हाय मैं इंसान ना होता, हैवान होता, जानवर होता, कुत्ता होता, बिल्ला होता, खिंजीर होता, फला होता। वयक़ूलुल काफ़िर नाफरमान कहेगा। जिस तरह के इन जानवरों का हिसाब व किताब होने के बाद अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ तुम मट्टी हो जाओ। काश मैं भी आज जानवर होता, इंसान ना होता, मुझे जहन्नम का मुँह ना देखना पड़ता। उस वक़्त के पछतावे से पहले आज अपनी ज़िंदगियों में चेंजिंग लाइए।
تبدیلیاں لائیے۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اپنے آپ سے عہد کیجئے آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ روزہ نہیں رکھتے تھے، عہد کیجئے بقیہ جو ہیں رکھوں گا، باقی اللہ سے توبہ کر کے ان کی بھی قضائی دینے کی کوشش کروں گا۔ حق تلفی کی ہے، حق ادا کیجئے۔ چغلیاں، غیبت، شکایتیں، یہ وہ ادھر ادھر جن جن کی ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں ان کے دروں پہ جا کے اللہ کی قسم معافیاں مانگنی چاہیے۔ ہر قصور انسان کا رب معاف فرما دے گا، لیکن غیبت والا ایسا قصور خطرناک ہے، رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی غیبت ہم نے کی ہے، جب تک وہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، رب العالمین بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑا خطرناک جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیے، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگیے، نیکیوں کے اپنے آپ کو عادی بنا کے اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں اعلان ہو جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔